السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ چھٹا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کھلم کھلا برائی کرے اور اس برائی کا اعلان کرے، لیکن کس چیز کے لیے؟ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ صرف اس کو بولنے کا حق ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو اپنے ظلم کے اظہار کی رخصت دی گئی ہے تاکہ اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کر لے اور اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بھی کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ ایک شخص ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا لیے ہوئے آتا ہے اور سخت گفتگو کرنے لگتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو موجود صحابہ ہیں ان سے کیسے برداشت ہو، غصے سے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو کہ یہ صاحب حق رکھتا ہے کہ وہ بولے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا جانور اس کو دے دو۔ تو بتایا گیا کہ جو جس سائز کا اس کا جانور تھا اس سائز کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا زیادہ اچھا والا دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے حق پوری طرح ادا کرے۔ تو کسی کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہو تو وہ صرف اتنی بات کر سکتا ہے جتنا کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، لیکن اس کے لیے بھی یہ چیز کہوں گی کہ ہم جب ہمارے اوپر زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم بات اس بندے سے متعلق اس سے کہ ایسی جگہوں پر نہیں کرتے کہ جہاں سے آپ کو کچھ مدد ملے، یا اسی کے سامنے کر لیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ کر شاید اپنے ظلم سے باز آ جائے، لیکن ہم وہ بات ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے کرتے رہتے ہیں جو ہماری کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ ہی کے ساتھ رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف ہی انسان کی رغبت ہو کہ وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کسی ایسے شخص کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ سکتا ہے کہ جو اس کو اس سے ظلم سے بچانے والا ہو۔ اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ بول سکتا ہے، لیکن کیا کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس کو درگزر کر دے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اب کسی کو کے اوپر جس کے ظلم ہوا ہو اس کو معاف کرنا اس وقت سب سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے جب انسان خود معافی کا طلبگار ہو، جب وہ خود چاہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں میں نے تمہیں معاف کیا۔ کوئی شخص آپ کے آ کے بتاتا ہے آپ کے بارے میں فلاں بندے نے ایسے بات کی ہے، آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ کو ناگوار ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور سورۃ نور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا کہ جو کسی کی کفالت کرتے تھے، جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا اب میں اس کو کوئی خیر نہیں دوں گا، تو کیا پھر آیت ہوئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی شخص کے اوپر ظلم کرنا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بھی عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ تو جس کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے، جو بھی لوگوں کی طرف سے تکلیف کو اٹھا رہا ہے، یاد رکھے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اس کو جگہ جگہ پر ان کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر یہ چیز کہ جب کسی کو معاف کرنا ہے، کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے اپنے کیے کی، پھر اس کو معاف کر دینا بھی، یہ بھی بہت عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اسے درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا نہیں جاتا۔ تو پھر اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، معافی مانگے یا نہ مانگے، معاف کر دیں، اور معاف کرنے سے یقین کریں ہمارا اپنے دلوں کا بہت بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں، ان کے درمیان فرق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کی اعلانیہ دکھا دو، اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ رہے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کر دیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑنا، اور اس پر اس سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد چکنی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ توڑنا اور پھر اس کے بعد انبیاء کے ساتھ زیادتی کرنا، تو انسان کے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا دل غلافوں میں چلے جاتے ہیں، کہ اس میں مزید کوئی اچھی بات جا نہیں سکتی، حالانکہ در حقیقت وہ اس کے باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، آیت نمبر 156۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈھٹائی سے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے پر اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ چیز کہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا، روایت میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سازش کا علم ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے جو تقریباً 12 یا 17 بتائے جاتے ہیں کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے، اللہ میری صورت اس میں ڈال دے گا۔ تو ایک حواری تیار ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پکڑا گیا اور مارا گیا۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زوراور اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے۔
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبی موت سے فوت ہوں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیبوں کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، یعنی لوگ اکٹھے نماز پڑھیں گے، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کو قبول نہ کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ رہے گا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں عبادات کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ متواتر کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے، غالباً 70 سے زائد احادیث ہیں جس کے بارے میں کہا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نئے نبی کی شکل میں نہیں ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حلال کر دی، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اس بنا پر کہ یہ باکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے، اس کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، بہت سی حلال چیزوں کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ انسان ڈرتا رہے اپنے گناہوں پر اور توبہ کرتا رہے۔ کیا تھا وجہ؟ اسے لینے کے باعث لوگوں کا مال اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس علم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، اس طرح ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو راسخون فی العلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو پختہ کار ہیں، جن کے اندر علم راسخ ہو گیا ہے، جو علم میں گڑے ہوئے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں راسخون فی العلم، یہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ جس کے اندر علم اتر جاتا ہے نا، پھر اس کے رویے وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں، اور اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اور اپنے سے کمتر کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جن میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو بھی چیک کیجیے گا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی ہوتی ہے، یعنی اس کا اللہ سے معاملہ بھی درست اور بندوں کے ساتھ بھی، اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے، اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ تو علم تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم پہ مضبوطی اور شان چند ہی لوگوں میں نظر آتی ہے، اور وہ عمل سے دکھائی دیتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتے ہیں، کہ اس کا انسانوں سے بھی تعلق بہترین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کریں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی گئی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم ان سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی پیغمبر کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔
تو قرآن کے اندر ہمیں تقریباً کچھ 25 لوگ ہیں جو پیغمبر جن کے نام پتہ چلتے ہیں. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اللہ ہر حال غالب اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ گواہی دیتا ہے کہ کیا ہے قرآن؟ اللہ کا علم ہے. قرآن اللہ کا علم ہے. عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ لیتا تو ابو عبد الرحمن اسلمی فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا اور تم میں افضل وہی ہوگا جو اس پر عمل کرے گا. ہم سب بھی علم لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر اس کی اگلی کیٹیگری کس کی ہوگی؟ جو جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھایا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے. اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، بس یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اے اہل کتاب، دین میں غلوف نہ کرو اور اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا جو اللہ نے مریم کی طرف سے بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں. اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی تو زمین اور آسمان کا مالک ہے. یہاں بات کی گئی کہ دین میں غلوف کرنا. غلوف کرنا کیا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے کہ جو حد کو ختم کر دے جو دین نے مقرر کی ہے، ان حدوں کو وہ کراس کر لے. یہود اہل کتاب نے غلوف کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یعنی ان کو نبی بنانے کے بجائے، نبی ماننے کے بجائے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح امت محمد میں بھی بہت سارے لوگ غلوف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بعض اوقات اللہ کے برابر اور بعض اوقات اللہ سے بھی اوپر کر دیتے ہیں. اور ایک غلوف کی قسم تو اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے علماء، اپنے فقہاء، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کر دیتے ہیں. یعنی اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگان دین کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، اور یوں پھر وہ شخصیت پرستی شروع کر دیتے ہیں. تو کسی انسان کی بات کو اتنی اہمیت دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھول جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اس مقام سے مجھے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے. تو پھر کسی کو اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے. جو اس کا مقام ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. نہ ہمارا کام یہ کہ اس کو بڑھایا جائے اور نہ ہی یہ کہ اس کو گھٹا دیا جائے. آیت نمبر 172 سورۃ النساء. مسیح نے اس بات کو کبھی یار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور مقرب ترین فرشتے بھی اس کو اپنے لیے آر کی بات نہیں سمجھتے. جو اس کی عبادت سے آر محسوس کرے، تکبر کرے، تو وہ ضرور سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. اب کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ کسی قسم کی شرم کو محسوس کرے، آر کو محسوس کرے. جیسے بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو آر محسوس کرتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس وقت وہ جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے. اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا،
تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت یعنی لاولد ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہیں تو وہ ترکہ میں سے 2/3 کا حقدار ہوگی، اور اگر کوئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جب علم اس کا ہے تو پھر رہنمائی بھی اسی کی طرف ہے، اور ہم سب کا حق یہ ہے کہ اس کی دی ہدایت کے مطابق عمل کرتے جائیں، اسی میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی عہد و پیما پورے کرو۔ تمہارے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ تو یہاں بات سب سے پہلے جو کی جا رہی ہے وہ وعدوں کی پابندی کی۔ سورۃ مائدہ جو ہے نا وہ مدنی سورت آخری دور میں، مدنی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی، تو اس میں جو بھی کوئی حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پورے قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 88 ٹائمز اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، جن میں سے 16 دفعہ جو ہے وہ اسی صورت میں آیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ اس سے پیچھے آپ نے پڑھا کہ ہر کہیں پر آ رہا ہے یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، یعنی یہود اور نصارہ کے احکامات کو واضح کیا گیا۔ اب اس صورت میں آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کے لیے کچھ احکامات رکھے جا رہے ہیں، اور ان حکموں میں جو پہلی بات کی جا رہی ہے وہ وعدوں کی پابندی کی، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو پھر انسان کے کچھ وعدے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اپنے وعدوں کو نبھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو عہد چاہے افراد کے درمیان میں ہو یا قوموں کے درمیان، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال کر دیے ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، اور جنہیں حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھو۔ تو یہاں پر واضح کیا جانے والا ہے کہ انسان کو پھر اب کھانے میں بھی کیا احتیاط کرنی ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کہ احرام کی حالت میں خشک شکار حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ سمندر میں تو اجازت دے دی، خشکی میں کیوں دے دی، تو اس میں اس کی رب کی حکمتیں ہیں، ان کو ہمارے لیے ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں میں سے دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ کتنا خوبصورت دین ہے نا۔
نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کا کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اب یہاں پر کیا اصول سمجھایا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتا ہے تو اس پر مشتعل نہیں ہونا، ان کے لیول پر آپ نے نہیں جانا۔ کرنا کیا ہے، کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعاون، اس کے مددگار ہو جانا ہے، لیکن برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ یہاں کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ بر کیا ہے، ہر طرح کی نیکی جس میں ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب اس کے مقابلے میں تقوی کا لفظ بھی آتا ہے تو پھر کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کی اس میں آ جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور دوسری طرف غلط کاموں سے خود کو بچانا ہے۔ اور نیکی کے کاموں تعاون کی جہاں تک بات ہے کہ نیکی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں تو آپ اکیلے میں کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے، اور جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو اس میں خیر اور برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، نہیں بس میرا ہی کام اور میرا ہی نام ہونا چاہیے، یا سارا اجر مجھے ہی سمیٹنا ہے، تو یہ بہت خود غرضی والی بات ہے۔ کسی کے لیے کسی انسان کی خیر خواہی، اس کی محبت یہی ہو سکتی ہے کہ صرف خود بچنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اور یاد رکھے جب نیکی میں انسان دوسروں کو شامل کرتا ہے نا تو وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور جتنا اجر وہ جتنے لوگ کماتے ہیں، وہ شخص جس نے ان کو شامل کیا تھا وہ اتنا ہی اجر پاتا ہے۔ تو پھر ہو گیا نا ملٹی پلائی کتنا۔ اسی طرح ظلم میں پھر مدد نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، یعنی کوئی وکیل ہے، کوئی ایسا کیس لے لیا کہ جس میں ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی مل جل کر کرنی چاہیے، لیکن برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ آگے جناب بتا دیا گیا کیا حرام ہے، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جس کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، کسی مزار پر جا کے ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں، یہ سب اعمال ایسے ہیں جو تمہیں حدوں سے نکال کر لے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اسے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یا کسی نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو اس کی نماز 40 رات تک قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہاتھ کا دکھانا، لاٹری وغیرہ کا قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ پاک چیزیں حلال ہیں، حرام چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے، ان سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہی انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے
بس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ علم والوں کی فضیلت کا بھی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک کتا جس کو شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی نفع بخش ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ تو اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں اب میری عمر نہیں رہی، اب میری عمر، اب میں مجھے یاد نہیں ہوتا، اب میں کچھ چیز بھول جاتی ہوں۔ تو یاد رکھیے آپ ہر عمر میں انسان کے سیکھنے کے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یاد کرنا شاید قرآن کا صرف حفظ کرنا ہی ہے، لیکن آپ اس میں سے کوئی بات ایک بھی سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں، اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، یہ بھی حفظ ہی ہے۔ اور آپ کا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اس مجلس میں بیٹھیں اور آپ نامراد جائیں۔ علم ہر حال میں آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر وہ درست نیت کے ساتھ لیا جائے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے سارے پاک چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل علم کے گروہ سے ہوں یا ان قوم میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ شرط کیا ہے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کی کو محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رامنی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان خواتین کو تم صرف ایک گرل فرینڈ کے طور پر بنا لو، ان سے انجوائمنٹ کرو، ٹائم پاس کرو، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مکمل طور پر وہ ساری شرائط پوری کرنی ہے، ان کے نکاح، ان کا حق مہر ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال، زندگی کے جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ دیوالیہ کیوں؟ کیونکہ جب سب کچھ غارت ہو گیا تو اب کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے آگے مزید کچھ کمائی کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اس عورت کا حق ہے، یعنی اس کا باپ یا بھائی نہیں لیں گے، اور عقد نکاح کے بعد اس چیز کے ساتھ اس کے والد کی تکریم کی جائے وہ اس کا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی بھی اس عورت کو تحفہ ملتا ہے، مہر ملتا ہے تو وہ اس کی مالک ہوگی، کوئی اور اس کا نہیں ہوگا۔ اور انسان کی جس کے بدلے میں اس کی تکریم کی جاتی ہے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے، یعنی بہن یا بیٹی کو جو اس نے بیاہ کر دیا اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے، یعنی سسرال والوں کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ آج کیا ہے نا کہ جو کوئی بہن کو یا بیٹی کو بیاہ کر دے دیتا ہے تو پھر اس کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، مطلب اگر آپ اس کو حقیر نہیں کہہ سکتے، آپ ذلیل نہیں کہتے، لیکن آپ اس کو بہت کمتر سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت کو اتارنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگتے، یا اپنے آپ کو یوں دوسری طرف سے یوں کر لیں کہ چھوٹا نہیں تو پھر اپنے آپ کو خیر بہت چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا جائے۔ اور ہماری عزتوں میں کہاں کبھی کبھی چیز خلل پڑتا ہے کہ جب ہم سے کسی ایک سے کہیں فریق سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اور اس معافی کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ چیزیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں، دلوں میں اتنی جمع ہوتی جاتی ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اب گزارا مشکل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خادم کو بھی 70 بار معاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر بہن، بہو یا داماد یا کوئی ایسے رشتے ہیں تو ان کے لیے، یا شوہر بیوی کا تعلق، پھر اس میں ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیتے کہ اپنی زندگی کو بھی پھر آسان کر سکیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دین جو ہے نا وہ شادی بیاہ کے حکم میں کیا کہتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں اس کا دیوالیہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ ہے جناب آپ کو وضو کا طریقہ جو ہمیں قرآن سے
ملتا ہے۔ وضو کی دلیل آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لیں، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ آپ کو مین پوائنٹس بتا دیے گئے، باقی وضو کا مکمل طریقہ سنت سے ہی ملتا ہے، اس لیے تو ہمارا دین اسلام مکمل تبھی ہوتا ہے جب قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو۔ کہا جا رہا ہے اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا، یا تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگایا یعنی کہ صحبت کی اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے کس کے ذریعے سے؟ وضو کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے، کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ نماز آپ کی روحانی طہارت کا سبب اور وضو آپ کی جسمانی طہارت کا بھی ہے، اور آپ کو یہ بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جو حدیث کا مفہوم آپ ذہن میں لائیے، جس میں کیا بات ہے کہ جب جیسے جیسے انسان وضو کی آزاد ہوتا جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ، صغیرہ گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کو وضو کرنے کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء ہی چمک رہے ہوں گے، جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہمارے وضو کے اعضاء واقعی اتنی زبردست طریقے سے چمک رہے ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون سائٹ میں ہی ہمیں پہچان لیں، یہ ہے میرے امتی۔ اللہ نے تم کو یہ جو نصیحت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے ہو، اللہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی مخالفت میں ہم اپنوں کا ساتھ دے دیتے ہیں یا کسی کا ساتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیے کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو بات عدل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کے دائیں طرف بھی ہوں گے اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماتحتوں میں عدل کرتے ہیں۔ نور کے ممبر ذرا امیجن کریں، اللہ کا عرش اور ان کی سائیڈوں پر نور کے ممبر، وہ خاص نشستیں جن میں خاص لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، اللہ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کو آپ کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے، انسان کو آزمائش سے بچا لے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور اس کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے اپنا راستہ، سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا لٹ پھیر کر کے بات کر کے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم ان کو دی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔
دین کا حصہ بھول جانا یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، اور وہ آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچتے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ آپ کو چیٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر کرنا کیا ہے؟ نہ یہ کہ جا کر ان کے منہ در منہ ہو کر آپ ان کو جھٹلائیں یا کریں، ان کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، اب ان کو اگنور کریں اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے حقائق کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے معاملہ خراب ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے پھر کیا کریں گے؟ وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگ جائیں گے، اور مزید اس چیز کی آپ کے تعلقات کی خرابی کا باعث بھی۔ تو پھر اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ معاملے کو بڑھانے کے بجائے، لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے خاموشی، اعراض اور آئندہ کے لیے احتیاط۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسا حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ وسبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدی الی صراط مستقیم، آیت نمبر 16 سورۃ المائدہ۔ اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد ان سے کہو، اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے، اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے تو کسی کو مجال ہے کہ اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اس کی ساری موجودات اس کی ہی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے کہ جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 20 سورۃ المائدہ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ بتائیے جی، جاگ رہے ہیں آپ سب؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جی ہے کوئی اللہ کا بندہ بندی؟ کیا سوال کیے آپ نے؟ جی
جی وعلیکم السلام السلام. جی جی وعلیکم یہ السلام. جب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے اپنی قوم کو نا، یعقوب سوری موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، جب وہ فرعون سے لے کر پار نکلے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ ہو رہے، تو اس کے بعد جب واپس صحرائے سینا میں جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. صحرائے سے جب واپس ان کو ہو چکے، اس میں یہ جگہ کا وہ نہیں باقاعدہ نا، لیکن اسی میں جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ داخل ہو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. صحیح، شاباش بارک اللہ. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اب یہاں جو بات کی جا رہی کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو، لیکن وہ اپنے اندر اس چیز کی ہمت نہیں کرتے کہ اندر جائیں اور مقابلہ کریں. تو یہاں ایک اہم اصول پتہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. تو ہم بعض اوقات کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور تو جب ہم ڈر جاتے ہیں، جب ہم اس کام کو کرنا ہی چاہتے نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے دروازے بھی نہیں کھلتے. تو بہت زیادہ سوچنا انسان کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے. تو پھر جب کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس کو کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے. یہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بار بار کی ان نافرمانیوں سے اس قدر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ کہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو پھر وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین پر مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. تو کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں. اب کیا تھا کہ اگر وہ اس میں ہمت کر کے داخل ہوتے تو وہاں پر اللہ کی مدد کے ساتھ وہ فتح پاتے. لیکن کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی نے ان کے پاس جو آئی ہوئی نعمتیں تھیں ان کو اس سے دور کر دیا. تو پھر انسان جب خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتا نا تو پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم وقاص سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. تو نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کی بنیاد تقویٰ ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوست ہی بن کر رہے، اور ظالموں کو ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. اب یہ اس کا ایسا مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بد دعا دے رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ڈرا دھمکا کر اس سیدھے راستے کی طرف لائے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے. استغفر اللہ. کہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے گناہ، انسانی نفس کی تعویلیں اس کے لیے اس کو حلال کر دیتی ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. انسان پچھتاتا ہے جب وہ کچھ غلط کام کر لیتا ہے. تو پچھتاوے یا ندامت، یاد رکھیے
پچھتاووں میں ایسے نہیں پڑنا کہ انسان پھر آگے کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. اس طرح کا پچھتانا، اس طرح کی ندامت انسان کو ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ اس طرح کے پچھتاووں میں انسان ایسے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جیسے انسان کے اندر کچھ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں کہ وہ لو ہو جاتا ہے، اس کی ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں کہ جو فزیکلی اس کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو پھر اگر کچھ غلط ہوا، ندامت ہے تو اس سے باہر نکلیں، کاش سے باہر آئیں. جو گزر گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیے، لوگوں کی طرف ہم انسانوں میں دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کچھ کرنا تھا اور نہیں کیا اور موقع ضائع کر دیا، پھر اس پہ پچھتاتا رہا. دوسرا یہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، تو پھر اس سے باہر آنا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سارے پچھتاوے آتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، بڑا دیر سے قرآن کو اٹھایا، کاش میں اگر بہت چھوٹی عمر میں ہی ان چیزوں کو سمجھتی تو بہت ساری نیکیاں کر سکتی تھی یا بہت سارے گناہوں سے بچ سکتی تھی. تو پھر اب جب اللہ نے دے دیا تو اس پر شکر ادا کریں اور یہیں سے اپنا نقطہ آغاز شروع کر دیں. اس پر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے موت سے پہلے ہمیں راہ راست پہ لگا دیا. اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں تباہیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں، قیامت ان کے توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. تو اللہ کا قرب وہ کون سے نیکی کا کام ہے جن سے اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے، سجدہ قربت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کر درمیان میں نہ لاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو، نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. وہ واقعہ ذہن میں لائیں جب غار میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی نیکیوں کے واسطے دیے اور پھر اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا تھا. اسی طرح قرآن سے تعلق قرب کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب کہ اس کے اہل میں شامل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، وہ کون ہیں؟ قرآن والے اہل اللہ ہیں اور اللہ وہ اس کے خاص لوگ ہیں. اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے، تہجد کے وقت اگر تم اس وقت اللہ نے کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ضرور ایسا کرنا. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں اسے فتیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. آج ہم تھوڑا سا دینے کو تیار نہیں ہوتے، کل سب کچھ بھی دینا چاہیں گے لیکن بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کی کمائی کا بدلہ ہے. اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سزائیں، یہ جو شریعت نے احکامات دیے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں.
اب کوئی اور یہ کہے کہ اسلام میں تو بڑا سخت ہے کہ وہ تو بندوں کے ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیتا ہے، لیکن اس میں ہی ہمارے فائدے ہیں. مثلاً حسب و نسب کی حفاظت کی جانے کی تو اس کے لیے کیا کیا ہے، زنا کو حرام کر دیا ہے. جان کی حفاظت کی جہاں بات ہے تو قتل کو حرام کر دیا. عقل کی حفاظت شریعت کو حرام کر دیا. اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام کر دیا، اور پھر اس کے لیے سزائیں متعین کر دیں تاکہ لوگ ان کاموں سے رک جائیں. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیت نمبر 40 سورۃ المائدہ. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں تیری بڑی تیزی سے گامزن ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. یہ ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کو صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنی مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. حرام مال کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ حرام کھانے والا جنت حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کو فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم انکار کر دو. فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا کار بند رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میری آیات کا ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا بدلہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. وہ خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا
کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر اور فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی یا اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے، یعنی کہ جو آزادی دی ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس پر تم کو اختلاف تھا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جاہلیت کے طریقے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام، یعنی جو کلچر اور طور طریقے دور جاہلیت میں رائج تھے ان کو دین بنا لینا، ان رسموں کی پیروی کرتے رہنا، یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی رفیق بنانے سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ قلبی تعلق نہ کرو، ان کے ساتھ راز شیئر نہ کرو۔ ویسے تو ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، لین دین بھی کیا جا سکتا ہے، بزنس بھی کیا جا سکتا ہے، ایون یہاں تک ہے شادی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں راز کی باتیں ہیں جن میں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسی باتیں ان سے نہ کرو، کہ اس لیول پر ان کے ساتھ دوستیاں کرو۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس فسق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 54 سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا جو تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ کوئی ایمان والا اس کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اس کو محبوب ہو. اور اللہ تعالیٰ کس کی سے محبت کرتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. اس لیے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو تو وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جس کو نیکیوں کی توفیق مل گئی وہ اللہ کا محبوب ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا محبوب ہونا کے لیے انسان کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا. اور پھر ایسے لوگوں کی کیا مزید خصوصیت کہ یہ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ان کے لیے عاجز ہوتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کفار پر سخت ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. ذرا سی کسی نے تنقید کر دی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اور جو اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. آیت نمبر 57 سورۃ المائدہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. یعنی ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ سمجھی کی علامت. کہ بہت سارے مسلمان بھی آج اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لطیفوں کا کرنا، اسلام کا مذاق، جنت جہنم کے لطیفے بنا لینا. تو یہ سمجھ لیجئے یہ سب بے وقوف لوگوں کا کام ہے، اور جو ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کو بھی پسند نہیں کیا گیا. تو کہا ہے اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب نماز کے لیے اذان کرتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر بھی بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. تو یہاں بات اذان کی کہ اذان کے مذاق اڑانا. کہاں یہ کہ کہا گیا ہے کہ اذان جب دی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اذان سنو تو پھر وہی کلمات جو مؤذن کہتا ہے ان کا جواب دو، اور اس کے بعد پھر جو دعا مانگو، دعا کہی گئی ہے نا، اللہم ھذہ الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا جو ہے اس کو پڑھا جائے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو. تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو. بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعاؤں کا ہوتا ہے، جو اس وقت میں دعائیں کی جائے، لا یہ کہ ہم اس کو اگنور کریں، اس وقت میں کچھ اور کام کریں. یہ سب چیزیں اس کے مذاق اڑانے میں ہی آتی ہیں. ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کو اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟
وہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جس پر وہ بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یعنی برائی سے روکنا، اگر وہ کوئی انسان برائی سے نہیں روکتا تو وہ برائی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر کوئی نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو گناہ سے وہ غائب رہا، اور جو غائب تھا اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ اس میں شریک تھا۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی کو گناہ کے کام میں دیکھے تو اس کو روکے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ بخیل ہے، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر ان کی اس بات کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اور وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گئے، اور ان کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں، ہم ان کی تکلیفیں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بھری جنت میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے نافذ ہونے، اللہ کی بات کو ماننے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور علم اور عمل کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف رزق برساتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر سے بارش کا ہونا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے رزق برسنا دراصل کیا ہے؟ اوپر سے بارش کا ہونا، اور نیچے سے ابلنا یعنی نیچے سے نباتات کا اگنا۔ تو پھر اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے، کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق کا اضافہ۔ گویا یہ کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل اس چیز میں ہے۔ علم کا حاصل کرنا، دین حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، دوسرا کماتا تھا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، آپ کے پاس آ جاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، کچھ روزگار میں میری مدد نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاید کہ تم اس کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو، تمہیں تو اللہ نے وسعت دی ہے کہ اسی وجہ سے تو تم جو کام کرتے ہو تو پھر اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہیں، حقیقت ہے، جب آپ اپنا وقت اس چیز کے لیے لگاتے ہیں، اپنے مال کو اس چیز کے لیے لگاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کس طرح رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو دنیا میں برکتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔
اس کے برعکس جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا گھر ان کے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، شیاطین اس گھر کا بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر اور برکت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت نمبر 67 سورۃ المائدہ۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو بھی وحی کی گئی ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور ان سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی خوبی یہاں بتائی گی کہ راست باز، کہ عورت کی خاص خوبی کہ سچائی سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قول ملتا ہے کہ ان کو جو صدیق کہا گیا، صدیقہ کہا گیا، تو وہ دراصل اس لیے بھی کہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں میں سے بہت سے کامل، عورتوں میں سے کوئی کمال کو نہیں پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ وَإِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو لعنت کے اسباب پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ رکنا۔ آج تم ان پر بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع لوگ
اللہ اور پیغمبر اور ان چیزوں کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ کیا خوبیاں ان کے اندر؟ قسیسین ہیں، رہباء ہیں، اور ان چیزوں پر وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ زہد، علم اور عبادت کے درمیان ایک بہت خوبصورت ریلیشن یہاں پتہ چلتا ہے۔ زہد کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اور زہد کے ساتھ انسان جب علم اور عبادت میں لگتا ہے تو دل میں پھر سختی نہیں رہتی، شدت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ بہت بڑے علم والے بہت آپ کو سخت نظر آتے ہیں، تو دین والوں کو نرمی کی ضرورت ہے۔ جی جناب، الحمدللہ ہمارا 6 پارہ آج مکمل ہو گیا۔ بتائیے جناب کیا سیکھا پھر؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میم یہ بات کہ جو ہم یہ پہلے تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کانوں میں باتیں کرنا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ یا کوئی اچھی والی بات کسی کی اصلاح کرانی ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ہم ٹھہراتے ہیں تو سب گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو شرک ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اور ایک یہ کہ جب ہم عہد کریں تو اسے پورا کریں، کیونکہ جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس میں ایمان نہیں۔ صحیح، شاباش، بارک اللہ۔ اللہ کے ساتھ شرک کہ انسان شرک کی حالت میں مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کچھ اور ایمان کے ساتھ کچھ کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو بخش دے، لیکن شرک کے لیے کنفرم ہے کہ کوئی انسان کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک اہم بات، بہت پیاری بات ادھر آج جو آپ نے بتائی کہ وہ جو ہم بعض وقت ہوتا ہے نا، ہم باتیں کرتے ہیں تو گالیاں ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی سلواتیں سنائی، اتنی سلواتیں سنائی۔ بقول مفتی اکمل کے کہ جو اس طرح کی مذہب کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے اسے تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے جو ختم یا تسبیحات یا وہ پڑھتے ہیں اور بیچ میں کہہ کے اور مذاق، کوئی نہیں، میں نے بہت اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، مرے ہوئے کے پیچھے اس طرح مذاق ہی ہوتا ہے۔ بہت واقعی یہ چیز اس نے بتائی ہے، بہت زبردست ہے، اور ہم لوگوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ بالکل، دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ مذاق کے لیے ہمارے پاس دین ہی رہ گیا ہے کہ ہم اس سے طرح کا مذاق کریں۔ کوئی انسان اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی اس طرح مذاق اڑا سکتا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ایسی شاعر اللہ کے بارے میں مذاق کرے؟ تو یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے۔ جی شافیہ۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم جی میں نے جو بات چیز سیکھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور جب ہم اللہ کا علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی میں بھی برکت آتی ہے، ہمارے کاموں میں بھی اور ہماری رزق میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کبھی اس کو آزما کر بھی دیکھیے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا شروع کر چکے ہیں، جو واقعی اپنے وقت و دین کے لیے لگا رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں برکتیں دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم آپ سے لاسٹ میں پوچھیں گے، کیونکہ ابھی ہم آپ کو لے گیا تو پھر ہمارا ٹائم نہیں رہے گا، تو یہ حقیقت ہے۔ جی میڈم آج عصمت۔ چلے نا تو یہاں پہ ایک قرآن میں ذکر ہے نا کہ مال ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اللہ کی طرف ہوتے ہیں، جن کو نہیں ہوتے وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن نیکیوں میں مال جمع، نیکیاں جمع زیادہ کرنا، وہ زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن نیکیوں میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ نیکیاں جن کے پاس رہتی ہیں وہ سمجھے کہ مال یعنی کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ کسی کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس کو دین پر چلا دے، یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت۔ نہیں تو اس کی رحمت تو یہ عام ہے کہ وہ ان کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو نہیں مانتے، لیکن اس کی خاص رحمت، اس کی خاص محبت کن کے ساتھ ہے؟ اہل قرآن کے ساتھ ہے۔
اللہ میں ہم لوگوں میں شامل کرے. جی اور جناب. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آج کی سبق میں یہ سیکھا جیسے ہمیں اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب پرستی کر رہے ہیں یا زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اس میں اس کا حل یہ پتہ چلا کہ اگنور کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس سے کہ ان سے بحث کی جائے یا بیٹھ کے گلے شکوے کیے جائیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں, نہ کہ لوگوں کی باتیں سن کے کہ یہ کر لیں تو ٹھیک ہے, یہ کر لیں تو ٹھیک ہے. لوگوں کی باتیں سننے کی بجائے صرف وہی کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. کچھ لوگ اپنے بہت ساری باتیں دین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جو شاید اتنی نہیں ہوتی ہیں ضروری. تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہی طریقہ صحیح ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے, لوگوں کو راضی کرنا نہیں. کیونکہ لوگ آپ کو اللہ علمی کی بنیاد پر خواہشات سے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے بعض اوقات آپ کو خود تو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو بھی بھٹکا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنی سنائی باتوں کے بجائے صحیح علم حاصل کیا جائے, کہ جب آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی تو کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ چراغ بنا دیتا ہے کہ آپ سے پھر دوسرے لوگ روشنی لینے لگتے ہیں. صحیح. اور جناب. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم ایک بات تو یہ ہے نا کہ اب چلتا ہے کہ مطلب کس طرح مطلب ہمارے ساتھ مطلب ادھر ادھر مطلب باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے, کتاب ہے مطلب اللہ تعالیٰ سب باتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اور ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے آپ سے مطلب جنت جہنم کا, مطلب کہ جو ہم کام کریں گے ہمیں ویسا ہی بدلہ ملے گا, چاہے اچھا یا برا جو بھی ہم نے کرنا ہے. تو اور اس کے بعد جو مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مطلب کہ یہ پورے نہیں کرتے, اسی لیے تو ہمارے مطلب کہ گھر یا مطلب ہمارا خراب ہو رہا ہے معاشرہ. صحیح. بالکل. بہت پیاری بات ہے. قرآن اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کی باتیں ہیں, اور اس نے جو باتوں میں ہم سے وعدے کیے ہیں جنت جہنم کے, اور جو کچھ ہم کریں گے اس کا بدلہ ویسا ہی ملنا ہے, تو یہ حقیقت ہے. اور جب ہم اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان, بے سکونی, بے اطمینانی, گھروں کے اندر فتنے فساد, ہماری زندگیاں منتشر, تو یہ سب اس کا ہی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن اور سنت کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی. جی میم ایک یہ بات کہ جو ہم دوسروں کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں, قسمت پوچھتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا میں کون مطلب ہمیں اپنی قسمت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ سب کرنا مطلب غلط ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو قسمتوں کے حال جن نجومیوں کے پاس آپ جاتے ہیں, اگر ان کو اتنا ہی کل کا علم ہو تو اپنے ہی حالات کو درست کر لیں. عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ کسی ایسے شخص کی بات کا یقین کیا جائے جو ہمارے ہی جیسا کمزور ہے. اور غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا, اللہ یہ کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنی وحی کے ذریعے سے ان کو پہنچا دی ہوں. تو اس لیے ایسی کسی بات کے اوپر یقین کرنا اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. جی جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم باجی. جی میں نے تو اس میں جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں کہ پوری سوشلائزیشن ہمیں بتا دی گئی ہے کہ عورتوں کا مقام, عورتوں کا جو چیز جو پیچھے بتایا کہ جس طرح کہ نیکیاں کریں گی تو دونوں کے مرد اور عورت کے اجر ایک جیسے ہیں, ذمہ داریاں مختلف ہیں. اب عورت کے حقوق کا تحفظ سورہ نساء میں مکمل طور پہ کر دیا گیا ہے. اس کو وراثت کا, نکاح کا, طلاق کا, بچے کی کفالت کا, یعنی کہ پورا سوشلائزیشن ہماری پورا ایک سسٹم ہے. چاہے کوئی بھی ہے, اس کو کوئی بھی جو پڑھے گا اسی کو ہی یہ ہدایت اور رہنمائی دے گا, اور پرامن زندگی گزارنے کا طریقہ اسی قرآن کے ذریعے ہی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے جیسے انسان کے اندر علم اور معرفت آتی ہے اتنے ہی بہترین طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے. جی ابراہیم نام سے ہیں. السلام علیکم میم, میں بشرا بول رہی ہوں. مجھے تو سب سے زیادہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ
جب ہم قرآن سنتے ہیں پھر قرآن سن کے ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو اصل میں ہمیں سب کو اللہ پاک جو ہے نا توفیق دے کہ ہم عمل بہت زیادہ اپنے عمل میں یہ چیزیں لائیں تاکہ ہم عمل کر کے دکھائیں تو پھر دوسرے بھی ہمیں دیکھ کے عمل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو شخص بھی قرآن کو اس نیت کے ساتھ سنتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ یقین کریں وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے. وہی سب سے زیادہ قرآن کو کی ذمہ داری کو اٹھانے والا ہوتا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ قرآن سننے اور عمل، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کی نیت اس چیز کی ہو کہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی سماعت میں بھی فرق ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب آپ کچھ پڑھنے بیٹھو نا تو ٹیچنگ موڈ میں بیٹھا کرو. ٹیچنگ موڈ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ مجھے آگے سکھانا بھی ہے، مجھے عمل بھی کرنا ہے، تو پھر یقین کریں آپ کے سننے کا لیول کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے اندر چیزوں کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے اتنا ہی آپ دوسرے کو چیز سمجھا سکتے ہیں. جس چیز کے لیے آپ خود کنونس نہیں ہیں آپ کسی اور کو کنونس نہیں کر سکتے. تو جب آپ کی اپنی شرح صدر ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل جتنا درست ہوگا اتنا ہی دوسرے کو چیز پہنچانا آسان ہوگا. اور بات تو یہی ہے نا کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے، ورنہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم اگر کسی کو دیکھو نماز کے لیے بھی کہو نا تو وہ یہی کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں پتہ آپ کتنی پہلے پڑھنے والی تھی، ابھی 4 دن نمازیں پڑھ لی ہیں. تو اس چیز کو بھی مطلب ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں سننا چاہتے کہ مطلب ہے کہ ہمیں نماز کی کہتے ہیں ہاں نماز پڑھ رہی ہو تم سے زیادہ ہم اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں. اس طرح سے یعنی کہ لوگ جواب دے دیتے ہیں نا کسی کو تو ٹوٹ کے ہی رہ جاتا ہے. یہ تو مطلب ہے ہمارے اپنے گھر کی بات ہے. میرے مطلب ساس سسر کو میں نے جب بھی دیکھا تہجد میں اور اس میں اتنی اس گھر کی گانا کری اتنی ماں بالکل اندھیرا اور کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا تم کتنی نماز ہی پڑھ لیا کرو تم کہتے ہم تمہارے سے اچھا کھا رہے ہیں اور اچھا پہن رہے ہیں. یہ جواب دے کے میں تو خاموش ہو گئی. چلیں اللہ تعالی کرے اللہ تمہیں ہدایت دے دے اس بات کی. دیکھیے ہم نے پڑھا ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمارا کام تو یہ ہے کہ پہنچاتے رہنا ہے، دل کو چھوٹا نہیں کیجیے گا. ایسی بہت ساری چیزیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملی تو ہم کیا چیز ہیں. لیکن میں بار بار ایک بات چیز ضرور کہتی ہوں کہ پہنچانے کے لیے حکمت کے ساتھ کوئی چیز اس طرح مسلط نہ کر دیں، پیچھے نہ پڑ جائیں. لیکن آپ کا انداز ایسا ہو کہ کہنے کے بعد اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس کی برائی سے ایک نفرت کا اظہار ضرور ہو کہ جو تم کر رہے ہو اس کے لیے میں راضی نہیں ہوں. اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے خوشی کا اظہار ہو. یہ ایمان کی علامات ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیتا تو ہمارا کام پہنچانا ہے. آپ کو قطعی اس چیز کی ٹو نہیں لگانی ہے. آپ پہنچائیں اور سائڈ پر ہو جائیں اور دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا. یہ آپ اس کو آزما کر دیکھیے گا. لیکن اصل میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اس اسٹیمنا کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، میرے اندر اس سے صبر کو، اس پیشنس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے. تو یہ ان کا سامنے والا کا تو امتحان ہوتا ہی ہے، ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے تعالیٰ. گاؤں میں نا مسجد کی نا چھت گر گئی ہے نا تو اس کی وجہ سے نا کئی لوگ مر گئے. اور ایک جو ہے نا میرے کزن کا بیٹا جو تھا نا 17-18 سال کا تھا، 5 بہنوں کا ایک بھائی، وہ بھی مطلب اس میں نا شہید ہو گیا. اور کئی لوگوں کے ہاتھ پوری طرح سے مطلب ہے نا چہرے زخمی ہو گئے ہیں، کئی ڈیتھ ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو جا چکے ہیں ان کے لیے بہترین انجام کرے، اور ہم جو لوگ موجود ہیں اللہ ہمیں توفیق دے. موت کی حالت میں ان کو کتنی اچھی موت دی. اور ایک طرف یہ ہے کہ اس ماں کا ظاہری بات ہے کہ ایک ہی بچہ تھا. کوئی بات نہیں، اس بات پہ افسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کے صبر کا ضرور پھل دے گا اور جانے والے کو اللہ تعالیٰ بہترین جگہ پر پہنچائے. ٹھیک ہے جناب، دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے.
بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین ولا تخفی الصدور۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔